آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم بار بار کاموں کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں نا، آخر اس تھکا دینے والے چکر سے ہمیشہ کے لیے کیسے نکلا جائے؟ چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے زبردست پلانز بناتے تو ہیں، لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اکثر یہ کہہ کر انہیں کیوں ٹال دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے۔ تو کیا واقعی ہمارے اندر کسی قابلیت کی کمی ہے یا کوئی اور اندیکھی چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہے؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہم 4 اہم مراحل سے گزریں گے: موٹیویشن کا وہم، ہمارا اپنا ذہن جو اکثر ہمارا دشمن بن جاتا ہے، احساس سے پہلے عمل کی اہمیت، اور آخر میں ڈسپلن کا ایک مضبوط سسٹم بنانا۔ تو چلیے اپنے پہلے مرحلے یعنی شروعات کے دھوکے سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے پہلے موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ سورسز کے مطابق حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ موٹیویشن کوئی ایسا ایندھن نہیں ہے جو گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے، بلکہ یہ تو وہ انعام ہے جو کام شروع کرنے کے بعد ملتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور ذرا سی پروگریس دکھتے ہیں تو موٹیویشن خود بخود ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب صاف ہے، پہلے عمل آتا ہے اور پھر موٹیویشن۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے مرحلے کی طرف، جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا اپنا ذہن ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ نفسیات میں کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتی ہے جسے شیطانی چکر یا وشس سائیکل کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ذہن میں محض ایک منفی سوچ آتی ہے، وہ سوچ ہمارے اندر ایک عجیب سی اداسی پیدا کرتی ہے۔ اس اداسی سے جسم میں تھکاوٹ اور سستی محسوس ہونے لگتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنا ہماری اس پہلی منفی سوچ کو مزید پختہ کر دیتا ہے۔ بس ہم اسی چکر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اس قوت ارادی کو ختم کرنے والے اصل مجرم دراصل یہ منفی خودکار خیالات ہیں۔ یہ ایسے خیالات ہیں جیسے یار میں تو ہوں ہی ناکام، یا پھر لوگ کیا کہیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خیالات بغیر کسی کوشش کے بس اچانک ذہن میں آ ٹپکتے ہیں، اور ہم اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ انہیں حتمی حقیقت مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اور صرف خیالات ہوتے ہیں، کوئی سچائی نہیں۔ تو اس مفلوج کرنے والے چکر سے باہر کیسے نکلیں؟ اس کے لیے ہم ایک بڑی ہی زبردست اور آسان 3 قدمی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، رکیں اور اس منفی خیال کو فوراً پہچانیں۔ نمبر 2، اس کو چیلنج کریں اور خود سے پوچھیں کہ کیا واقعی اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے۔ اور نمبر 3، اس کی جگہ ایک بہتر، متوازن اور حقیقت پسندانہ سوچ کو لے کر آئیں۔ یہ چھوٹی سی پریکٹس واقعی کمال کر سکتی ہے۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جس کا سیدھا سا اصول ہے: اپنے احساسات کو ایک طرف رکھیں اور فوری عمل کو ترجیح دیں۔ سچا ڈسپلن ٹھیک انہی لمحوں میں بنتا ہے جب ہم شدید تھکاوٹ اور ہچکچاہٹ کے باوجود خود کو وہ مشکل کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جن سے ہم دراصل بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری اصلی طاقت ان رکاوٹوں سے ٹکرانے اور ان کے باوجود اپنا کام مکمل کرنے میں ہی چھپی ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ جب ہم شدید تھکے ہونے کے باوجود واک پر چلے جاتے ہیں یا موڈ بالکل خراب ہونے کے باوجود کوئی ضروری ای میل بھیج دیتے ہیں، تو دراصل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خود سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے وعدے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے عمل خود پر اعتماد کا ایک ایسا بیج بوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بے حد مضبوط خود اعتمادی کے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چوتھے اور آخری مرحلے پر، یعنی صرف ارادوں پر جینے کے بجائے باقاعدہ ڈسپلن کا ایک زبردست سسٹم بنانا۔ اسٹیون کووی کا یہ مشہور میٹرکس بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف پہلے کوڈرنٹ میں پھنسے رہتے ہیں، یعنی وہ کام جو فوری اور ضروری ہیں بس سارا دن آگ بجھانے میں یا ہنگامی حالات سے نپٹنے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو واقعی کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر فوکس دوسرے کوڈرنٹ پر ہوتا ہے، یعنی لمبی پلاننگ اور گروتھ۔ وہ سسٹمز بناتے ہیں تاکہ وہ بحران سرے سے پیدا ہی نہ ہو جن سے بعد میں بھاگ بھاگ کر نمٹنا پڑے۔ ایک بات جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ہمارا دماغ فطری طور پر بڑی اور اچانک تبدیلیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا اور فوراً ان کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اس لیے شروعات ہمیشہ بے حد چھوٹی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر پوری کتاب ایک ہی دن میں پڑھنے کی کوشش کے بجائے روزانہ صرف 1 صفحہ پڑھنے کا ہدف بنائیں، کیونکہ لمبی دوڑ میں طویل المدتی تسلسل ہمیشہ مختصر وقت کے جوش یا شدت کو مات دے دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کو ہم روزمرہ زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ چند فوری قدم جو ہم آج ہی اٹھا سکتے ہیں: کسی رکی ہوئی ای میل کا فوراً جواب دے دیں،
सिर्फ 5 मिनट की वॉक कर लें, दिन का जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले निपटा लें, या फिर अपनी किसी भी पुरानी और पुख्ता आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ दें। ये छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर एक इंतहाई शानदार सिस्टम बना देती हैं। अब देखिए, इन तमाम नफ्सियाती तसव्वुरात और थ्योरीज को समझ लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। असल गेम, असल तरक्की तब शुरू होती है जब हम इन छोटे छोटे और मुनज़्ज़म कामों को अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। सिर्फ बातों को जान लेना काफ़ी नहीं है, इस इल्म पर बाकायदगी से अमल करना ही दरअसल कामयाबी की असल चाबी है। आखिर में इस तफसीली जायजे को ख़त्म करते हुए हमें रोज़ाना खुद को इस एक अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले इंतखाब के साथ छोड़ना होगा। क्या हम अपने इन बदलते हुए और आर्जी जज्बात को इजाज़त देंगे कि वो हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, या फिर हम अपने बनाए हुए मजबूत सिस्टम्स और डिसिप्लिन्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेंगे? फ़ैसला हमारा अपना है।